बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूं। गुजरांवाला में आज हम अपनी नहर के ऊपर बैठे हुए हैं और आज एक बहुत खूबसूरत दिन के साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान के साथ हम गुजरांवाला में मौजूद हैं। गुजरांवाला छिछरवाली की ये नहर है, उधर हम बैठे हैं। आज एक नौजवान है हमारे साथ, बड़े ही होनहार तलीम याफ्ता भी हैं और इनकी तालीम कितनी है, इनकी बाकी मामलात कैसे हैं, ये सारा कुछ आज इनसे हम जानेंगे। यानी मुख्तसरन ये कि आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान के हवाले से कुछ सवालात किए जाएंगे इनसे, इनके इलाके के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान है। ये इंटरव्यू उर्दू में होगा, वैसे मेरे इलाके के ज़्यादातर लोग पंजाबी में देते हैं। तो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं बता दूँ, दिस लाइव इंटरव्यू सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। बिला किसी तखीर के अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नदीम मुगल साहब कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का जी। सही। नदीम साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, शुक्र अच्छा, है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपनी कीमती मसरूफियात में से और हमारे शो को रौनक बख्शी। बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू। इसके लिए। नदीम, मेरा सवालात की सिलसिला हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना तारुफ करवाएं, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, ठीक है, और मैं बहुत ही प्राइमरी क्लास का जो है ना वो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है मोहम्मद नदीम। आपकी तालीम कितनी है बेसिकली? जी मेरी आईकॉम तालीम है आईकॉम। जी, तो इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है मैंने। अच्छा, ठीक है। कौन सी इंजीनियरिंग का? ये CNC लेबॉर्ट्री है। अच्छा। ये जो बनते हैं, ये नक्शे वगैरह बनते हैं, हाँ। ठीक है, डिज़ाइन बनते हैं, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का पहले डिज़ाइन तैयार होता है, ठीक है, उसके बाद वो फिर वो चीज़ तैयार होती है। सही, बिल्कुल। मैंने वॉक एंड से किया हुआ है। ठीक है। आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइमरी से, कहाँ से? जी मैंने बुनियादी तालीम जो है वो अपने ही बाई गाँव से हासिल की है, सही। कल्लड़बादी से, हाँ। ठीक है। और उसके बाद इधर से मैंने जब प्राइमरी की, उसके बाद फिर मैंने अपना मैट्रिक जो है वो KT मॉडल स्कूल से, बहुत गुजरांवाला का मशहूर तरीन वो स्कूल है। तो उसके बाद मैंने आईकॉम, फिर गवर्नमेंट कॉलेज हमारे साथ ही बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज है, उधर से हमने जो है वो आईकॉम किया। और आईकॉम के साथ ही हम जो है वो, मेरे बहुत ही प्यारे मामू थे, उन्होंने मुझे बोला जी आप, मेरा बहुत दोस्त है, एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पास चले जाओ, आप उधर जाके इंजीनियरिंग का कोर्स करो, ठीक है। उधर से फिर मैंने कोर्स किया। सही। कोर्स मुकम्मल करके फिर उसके बाद मैं फिर अपने भाई गांव में आ गया। यार सही, ज़बरदस्त हो गया। तो तालीमी निज़ाम के हवाले से पहली बात कर लेते हैं। आप बताएं कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है ये कैसा है, कोई सिलसिले में थोड़ी सी रोशनी डालें। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि तालीमी निज़ाम हमारा बहुत ही इस वक्त जो है ना वो बुरा जा रहा है। अच्छा। उसका ये है कि हमारे अदारे, ये तो हमारा वज़ीर आज़म साहब कहता है जी हमारे इदारे बहुत मजबूत हैं, हाँ। लेकिन हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं। किस हवाले से? बस ये हवाले ये है कि अमीर गरीब की तालीम इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं। ठीक है। सुभान क्या और ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम इस तरह बुरा है कि जो अमीर क्लास के स्टूडेंट हैं, अमीर घराने के लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये ऊपर आ जाते हैं और गरीब घराने के स्टूडेंट नीचे रहते हैं। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये हमारा गरीब घराना ऊपर उठेगा, वाह जी वाह। गरीब घराने का तालीमी निज़ाम ऊपर आएगा। वाह जी वाह नदीम ठीक साहब, है। बड़ी खूबसूरत और अंदाज में बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। यकीनन यही चीज़ है कि इसी वजह से गरीब गरीब तर है और बिल्कुल। अमीर अमीर तर, क्योंकि इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। सही फरमाया बिल्कुल। आपने। अच्छा नदीम, अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी आप हमें बताएं, कोई ज़िंदगी का को थोड़ा सुनाएं कि बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा, और उसके बाद यहाँ तक आज जो आप उम्र के इस हिस्से में हैं। बचपन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, इसी मोहल्ले में हमने बचपन अपना गुजारा, इसी गांव में। तो हमारा जो है वो बहुत ही सही बात है, पुराने दिनों को याद करें तो बहुत ही जो है ना ऐसे महसूस होता है जैसे
पता नहीं क्या बात है, आज वो दिन हमें नहीं मिलते। ऐसा ही ठीक है, तो वो छोटे छोटे थे हम, जब हमारा इधर ही इसी गलियों में इसी मोहल्ले में हमारा जो है ना वो दोस्तों के साथ उठना बैठना था। अब तो हम वो चीज़ें ढूंढते हैं, मिलती नहीं है। क्या कैसे दिन थे वो हैं? दिन तो बहुत कुछ, आप सोचते हैं कि यार फिर हमारे वो दिन आए दोबारा तो हम इंजॉय करें। सही, बेहतरीन हो गया। अच्छा नदीम, उसके अलावा मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप माशाल्लाह आजकल क्या कर रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का जी। पहले मैं तलीम के बाद फिर मैंने पहले इधर गुजरांवाला में तनख्वाह के ऊपर काम करता था, यही अच्छा इंजीनियरिंग का। तो उसके बाद फिर मैंने, घर के हालात ऐसे थे कि फिर हमारा जो है ना वो 25-30 हज़ार रुपया सैलरी थी, गुजारा बहुत नाकाफ़ी था। ठीक है, तो फिर मैंने कपड़े में अप्लाई किया। ठीक है, कहाँ? कराची। तो उधर शुक्र है अल्लाह का, दोस्त वगैरह जो है ना वो हमारा लहजा एक जैसा मिलता रहा। ठीक है, उस वजह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम बहुत ही अपने पाँव के ऊपर खड़े हो गए मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। सही, माशाल्लाह। बिजनेस कर रहे हैं आप? बिजनेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या फ़र्क आप समझते हैं जॉब और बिजनेस में? इन दोनों चीज़ों, जॉब भी की है आपने, जी। बिजनेस भी किया जी। है। आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जॉब और बिजनेस में आपको क्या नुमाया फ़र्क नजर आया? देखें जी, कहते हैं ना ये मुल्क में तलीम बिल्कुल सही बात है, तलीम होनी चाहिए। ये इंसान की बुनियादी खुराक है, तलीम जो है ये बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं एक बात, किसी ने नहीं बताई होगी आपको। हाँ जी, ज़रूर। ये पाकिस्तान में रह के तलीम से ज़्यादा वैल्यू बिजनेसमैन की है। सही। तलीम तो एक साइड पे रहेगी ना। हाँ। जो इस दफ़ा इस वक्त में बिजनेस कर रहा है ना, वो बिजनेसमैन, तलीम याफ्ता एक शख्स ने बिजनेस किया, वो उससे बेहतर है। ठीक। तलीम के साथ बिजनेस इंसान करे, उस जैसी किसी में कोई मिसाल नहीं चीज़। मिली। यानी कि तलीम हो, स्किल हो, और स्किल के साथ साथ आप बिजनेसमैन हो। जी बिल्कुल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर किसी इंसान में, किसी पाकिस्तानी में मौजूद हैं तो वो इंसान कभी नहीं हारता। यानी दुनिया बेहतरीन वो मुआशरे का पाकिस्तानी है, हाँ, बेहतरीन और कामयाब तरीन। कामयाब तरीन, बिल्कुल। सही। तो जॉब में किस तरह की डिफ़िकल्टीज होती हैं, वो ज़रा थोड़ा सा बताएं। देखें जी, जॉब में पहले तो डिफ़िकल्टी ये होती है कि मैं देखो वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। हाँ जी। ठीक है, सुबह 8 बजे जाना है, रात को 4 बजे 5 बजे या 8 बजे घर आना है। हाँ। तो इस वजह से इंसान अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता। सही। ठीक है, और किसी के अंडर में रह के काम करना ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे सबसे ज़्यादा यही मुश्किल नज़र आई है। जॉब ठीक में। जी। और तो अपने बिजनेस में ये है कि इंसान बिल्कुल आज़ाद होता है। सही। ठीक है, इसमें कोई वक्त की ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि जी वक्त पे ना गए तो फिर हमें ये मसला पेश आएगा। काम में तो होता है इस वक्त पे आना है आपने, इस वक्त तक आपने काम मुकम्मल करना होता है, चाहे रात के 12 बजे। सही, बहुत अच्छी बात। यानी कि जॉब में आप लिमिटेड, जी बिल्कुल आज़ाद होता है, अपने बिजनेस में इंसान बिल्कुल आज़ाद होता है। लेकिन जॉब में लिमिटेड टाइम के लिए, जी, जी। लिमिटेड सैलरी के ऊपर बिल्कुल। आप ऐसे ही कैद होते हैं। कैद सही होते हैं, फरमाया। बिल्कुल। यानी कि जॉब को अगर कहें, जॉब के स्पेलिंग सुनाए मुझे। जॉब की स्पेलिंग ये JOUB। मैं जॉब। अगर कहूँ तो JOB जॉब। जॉब। मैं अपनी जुबान में। हाँ JOB। हाँ, जॉब। ठीक है। और हालांकि हकीकत में JOWB होता है नहीं, जॉब। अगर मैं कहूँ ना जी। समझाने के लिए JOB जॉब, जी। तो मैं जॉब को इस तरह लेता हूँ, JOB जेल ऑफ बॉस। आप बॉस की जेल में होते हैं जब तक आप जॉब कर रहे होते हैं, जो आपके टाइम का दुरानिया उसमें होते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। अगला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। तालीम तो हो गई, एक आदमी तालीम याफ्ता है, जी। तालीम और टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इस वक्त तो तालीम तो बहुत ज़रूरी है। एक जैसे इंसान को खाना खाने के लिए, जिस्म अपना मजबूत करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से इंसान को तालीम की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी काम है हर इंसान कर तो लेता है, लेकिन आप देखें एक काम मैं कर रहा हूँ, एक जो है वो बगैर तालीम के इंसान कर रहा है, उसमें फ़र्क नज़र आएगा।
ٹھیک ہے. اور تعلیم یافتہ انسان جو تعلیم یافتہ انسان کام کرتا ہے اس کی اپنا جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. بالکل, یہ چیز آپ نے پہلے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی. اگلا میرا سوال یہ ہے کہ تعلیم یافتہ تو ہو گیا, سوال میرا یہ تھا, تعلیم یافتہ تو ہو گیا, اس کے ساتھ جو لٹریٹ ہونا, یعنی کہ ٹیکنالوجی کی معلومات ہونا, اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ تعلیم بڑی ضروری چیز ہے, کھانے کی مثال دی, ٹیکنالوجی کو بتائیں کہ یہ آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے؟ ٹیکنالوجی بھی بہت ایک اہمیت حاصل ہے ٹیکنالوجی کو بھی. یہ اپنا ضروریات زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ساتھ میں ٹیکنالوجی کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی زیادہ بے روزگاری اس لیے پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے بے روزگاری اوپر آتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ تعلیم یافتہ ہو گئے, آپ تعلیم تو آپ نے لے لی, لیکن اس کے ساتھ آپ کو آتا کیا یہ بھی تو بتاؤ. ٹیکنالوجی بڑی بالکل. اپنے گاؤں کی ہم بات کریں جہاں آپ رہتے ہیں, جہاں میں, تو ادھر نیا موبائل تو لے لیتے ہیں 40,000 کا, لیکن اس میں جو جی میل لگتی ہے مفت بری کی وہ خود نہیں بنا سکتے. جی بالکل, یہی ہے دیکھنا, وجہ تو وہی آ گئی نا. وہی آ گئی. بالکل. اور ایمو واٹس ایپ بنوانے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کوئی بندہ ملے یار ایمو تے بنا دے, بالکل ایسے ہی ہے, واٹس ایپ تے بنا دے. تو ان چیزوں میں ہم رہتے ہیں, تو یہ بڑی ضروری ہے. میں آپ کے علم کے لیے بتا دوں, ایک میں نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے سر ریحان اللہ والا صاحب کا, ایک کورس ہے ڈیجیٹل لٹریسی. انہی الفاظ کو میں نے پنجابی میں بولا ہے. جی, پنجابی کا کورس ہے rehantraining.com پہ, آپ جائیے گا دیکھیے گا. اور ادھر میں نے ڈیجیٹل لٹریسی کی جتنی بھی معلومات ہے وہ آسان زبان جو میرے اور آپ کے گاؤں میں سمجھی جاتی ہے پنجابی, اس میں میں نے بیان کی ہے, اور پنجابی انداز میں. یقیناً آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر کوئی اردو والا ہے تو سر ریحان اللہ والا صاحب کے مختلف کورسز پڑھے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر طرح کی معلومات ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, یا شاید آپ کے علم میں نہ ہو, ایک صحافی نوجوان نے خودکشی کی ہے 2 دن پہلے. تو میرا اس حوالے سے آپ سے سوال ہے, سوال ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو, کہ یعنی ایک صحافی ہے, ثابت ہو گیا پڑھا لکھا ہے, جی جی بالکل, ٹھیک ہے, اور پھر صحافت سے منسلک ہے, اس نے خودکشی کی ہے, تو نام لگا رہے ہیں بے روزگاری کا. کیا بے روزگاری کی وجہ سے کی ہے یا کو آپ کو کچھ اور وجہ نظر آ؟ دیکھیں جی, ایک صحافی ہے, اس کا کام ہی صحافت. آج کل تو صحافی بھی ہمارے بہت امیر ترین ہے. یہ تو مت آپ جیسے حکومت ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بینیفٹ دے رہی ہے, تو یہ دیکھا جائے یہ تو میرے دماغ نہیں آتا کہ وہ آپ خودکشی کی ہے بے روزگاری کی خاطر. لیکن یہ دیکھیں آج کل ادھر جو ہے نا وہ صحافی زیادہ بہت مخالف بازی چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں. کوئی ہو سکتا ہے کسی نے اسے جان بوجھ کے قتل کیا ہو اور اس پہ لگا دیا ہو کہ جس نے یہ اپنا خودکشی کی ہے. اگر خودکشی انہوں نے کی بھی ہے تو میرے خیال میں وجہ کچھ اور ہونی چاہیے. وجہ کچھ اور ہے, لیکن یہ غربت کی وجہ سے جو ہے نا ایک پڑھا لکھا انسان بالکل ایسا نہیں کر سکتا. اور صحافی ہو, آج کل صحافت کے حوالے سے یوٹیوب چینل آپ دیکھیں, یوٹیوب چینلز پہ اتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں. ایک عام آدمی کما رہا ہے, اور جس نے جرنلزم کا کورس کیا ہے, جس نے صحافت پڑھی ہے, جی اسے کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی. جی دیکھیں, خودکشی انسان وہ کرتا ہے جو بے بس ہو جاتا ہے, اور بے بس انسان تب ہوتا ہے جب روزگاری نہ ملے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ پہ توکل کا نہ ہونا. جی بالکل, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یعنی کہ مایوس انسان اس طرح کے کام کرتا ہے. ہاں, پڑھے لکھے بندے کا کام نہیں ہے, گناہ ہے, اور یہ سارا کچھ اسی طرح ہی ہے. اللہ پاک آپ کی خیر کرے. آپ نے صحیح فرمایا. اچھا, اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں, آپ کو اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے بہتری لانے کے لیے؟ دیکھیں جی, ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے کوئی تعلیمی نظام درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ادھر گلیاں محلے بہت گندگی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں, بہت زیادہ بیماری ہے ادھر. ٹھیک ہے. نہ ادھر تعلیم کا نظام درست ہے, نہ ادھر ہمارا یہ کلچر, گندگی بہت زیادہ ہے. سارے گجرانوالا کے ڈیری ادھر ہمارے محلے میں لگے ہوتے ہیں, ہماری نہر کے اوپر ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں, اور بالکل جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ سوئے ہوئے ہیں. ہمارے جو رہنما ہیں نا وہ بالکل میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں.
اور اس کے ساتھ اگر میں اضافہ کروں تو ہماری جو نوجوان کمیونٹی ہے وہ بھی تو سوئی ہوئی ہے نا. دیکھیں جی یہ دیکھیں وہ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہتے ہیں کہ جیسا ہمارا عوام ہوگی ویسا ہی ہمارا حکمران ہوگا. ٹھیک ہے, وہی ہے, عوام سوئی ہوئی ہے, حکمران بھی سوئے ہوئے ہیں, میٹھی نیند سو کے مزے لے رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح. ابھی ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہم نے ایک ویو سیٹ کیا, ہم بیٹھ گئے. اگر میرا کیمرہ مین علی شیخ تھوڑا سا گھمائے, اگر نہیں گھمانا نہیں رہنے دو, اگر گھمائے تو ہم جہاں بیٹھے ہیں اپنی ہم نہر دکھائیں کہ ادھر کس قدر کوڑا کرکٹ لوگوں نے پھینکا ہوا ہے, سب کو نظر آ جائے. یہ نہر ہماری دیکھ لیں اور وینس کی نہر دیکھ لیں, دیکھیں جی فرق تو ہوتا ہے نا. اس گاؤں کی نہریں دیکھ لیں, ادھر کی نہریں دیکھ لیں, فرق یہ ہے. اللہ ہی حافظ ہے ہمارے تو معاشرے کا. ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح. اچھا, تعلیمی نظام ہمارا جس طرح کا ہمارے گاؤں میں ہے, ایک ہی گورنمنٹ اسکول ہے, اور جو ایک ہی گورنمنٹ اسکول ہے اس کی بلڈنگ بھی آپ کو پتہ ہے, تعداد انتہائی زیادہ. اور یہ اسکول اس دور کا ہے جب اس گاؤں میں چند گھر تھے. اب اس گاؤں میں کتنے گھر ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, اور اس گاؤں کے ساتھ کتنے مضافات میں گھر ہیں یہ آپ جانتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے بلڈنگ یہی کافی ہے کہ یہاں میں پاگل ہوں یا مجھے یہ چھوٹی لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی, ادھر پچھلے دنوں میں گیا تھا میں, تو مجھے معلوم ہوا کہ ادھر کا جو پرائمری اسکول ہے اتنا چھوٹا ہے کہ 2 شاخیں لی ہوئی ہیں کرائے کے اوپر لی ہوئی ہیں 2 شاخیں, ادھر بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو ان کے جو ٹیچر ہیں وہ عام پرائیویٹ لیے ہوئے ہیں, 5-6 ہزار روپیہ لڑکیوں کو دے کے رکھا ہوا ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کو, گورنمنٹ ہی نہیں ہے. تو ادھر یہ ہے کہ پیچھے سے وہ تنخواہیں ان کی آ رہی ہیں لیکن آگے ٹیچر موجود نہیں ہیں. 1-2 ٹیچر موجود ہیں, وہ بھی کسی نہ کام کا. صحیح, ٹھیک. چلیں, اس کا مسئلہ بھی آنے والے وقتوں میں حل ہونے والا ہے. جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں, ریحان فاؤنڈیشن میں, انہوں نے ہوم سکولنگ شروع کر دی ہے. ریحان اللہ والا کے نام سے ایک ایپ ہے, آپ اور آپ کے بچے اگر آپ انسٹال کر کے انہیں دیں تو مومو جو نظر آتی ہے آپ کو بلبلے میں, اس میں پڑھاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا تعلیمی نظام ادھر بھی مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ خان اکیڈمی جو میں نے ڈیجیٹل لٹریسی کا کورس بتایا ہے, اس میں خان اکیڈمی کا بھی ذکر کیا ہے, جہاں پوری دنیا کی بہترین پڑھائی پڑھی ہوئی ہے. آپ آن لائن گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن واقعی ضرورت ہے ہمیں یہاں اس سمر کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اچھے لیول کا. اس کے علاوہ ہم کتنا حکمرانوں پہ ڈپینڈ کریں اور کتنا اپنے زور بازو پہ اپنے علاقے کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, یہ تو ہمارے قرآن مجید میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان انسان کا صفائی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی چاہیے کہ سارے کام حکمرانوں پہ بھی نہیں چھوڑنے چاہیے, نہ یہ ان کے کام ہے. جب تک ہم خود کو بہتر نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا. اگر ہم چاہیں گے کہ ادھر سے کوڑا کرکٹ اٹھائیں, ادھر سے صفائی کریں, تو پھر ہی ممکن ہے. اگر سارے کام ہم چھوڑ دیں جی حکومت پہ کہ یہ حکومت کا کام ہے, تو وہ بھی پھر درست بات نہیں ہے. جی بالکل, حکومت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور سارے کام حکومت ہی نہیں کر سکتی. ہمیں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ادا کرنی چاہیے. جی بالکل, ہم اتنے معزز اور شریف شہری ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی کچھ دیکھیں, جانیں, پرکھیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب آخر میں پروگرام کی طرف جا رہا ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا, آپ سے ایک درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے گاؤں کے نوجوان جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایک نصیحت کریں اور ایک پورے پاکستان کے حوالے سے نصیحت کریں نوجوانوں کو کہ ہمارے گاؤں کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جی, ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو پڑھ لکھ تو لیتے ہیں, میٹرک کر لیتے ہیں, ایف اے کر لیتے ہیں, لیکن وہ محنت نہیں کرتے, اپنا معاشرہ روزگار چلانے کے لیے محنت نہیں کرتے. تو اس ایسے لوگوں کو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اوپر لے کے آئے, ان کے لیے کچھ بینیفٹ کوئی ایسے جو وہ دے ان کو تاکہ وہ اپنا روزگار بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ان کو چاہیے کہ کیونکہ یہ تو
ہماری تعلیم کہتی ہے کہ کوئی بھی کام ہے, انسان کا کوئی بھی کام ہے, محنت کی طرف جانا, اس کی پہلی شرط ہی کامیابی کی محنت ہے. محنت ہے, ٹھیک ہے. کامیابی کی پہلی شرط ہی محنت ہے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم بالکل ناکام ہیں. ٹھیک ہے. محنت کریں گے, محنت کرتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رتبہ ملتا جائے گا, ہم اوپر جاتے جائیں گے, صحیح, اپنی کامیابی کی طرف جاتے جائیں گے. بہترین ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ رانا زاہد ترکی والا کو ایک عرصے سے بلکہ بچپن سے ہی جانتے ہیں, دیکھتے ہیں مجھے. میں جو کام کر رہا ہوں, پہلے تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو یہ کام کیسا لگا اور مجھے کس طرح اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں تو آپ کو بہت دیر سے جانتا ہوں, آپ کے والد صاحب بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ کے اور میرے والد کا نام بھی ایک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا انہوں نے مجھے, تو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کے والد صاحب جی کی. اور اس کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرف ہمارے ملک کا نام روشن کیا. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جو ہے نا وہ بلند مقام کی طرف لیتا جائے. صحیح. تو میرا کام آپ کو پسند آیا جو میں کر رہا ہوں اپنے جی بالکل بہت پسند ہے. اگر یہی کام ہمارے معاشرے میں اور لوگ بھی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہی ہمارا جو ہے نا وہ اوپر جائے گا. وزیر اعظم صاحب بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کی حالت نظر آئے گی, تو وہ ہمارا معاشرہ بہترین ترقی کی طرف جائے گا. ایک اور سوال مجھے یاد آ گیا کہ جب میں آپ مجھے انٹرویو کا کہہ رہے تھے تو یقیناً صحیح بتائیے گا, اگر تھا تو ہاں, اگر نہیں تو نہیں, کہ آپ کو تھوڑا بہت اندر ڈر تھا انٹرویو کا؟ نہیں جی بالکل مجھے ڈر نہیں تھا کسی چیز کا بھی, کیونکہ وہ پہلے بھی میں نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کیا سوال پوچھیں گے, کیا ہوگا. ٹھیک کیا ہے, ہوگا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے انٹرویوز بھی جی بالکل. اب یہ انٹرویو جو آپ دے چکے ہیں مجھے, اب اس کے بعد آپ کے حوصلے میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, کیوں نہیں. میں ظاہری بات ہے کہ انسان یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے, تو جو انسان کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے وہ باہر آنا چاہیے, کسی طریقے سے بھی آنا چاہیے. وہ انسان بتانا چاہیے کہ اگلے انسان کو کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے, یہ خوبی ہے, یہ خامی ہے, یہ باہر آنی چاہیے. ایک بڑا مسئلہ کمیونیکیشن کا بھی ہے ہمارے گاؤں میں, بلکہ پاکستان میں یہی مسئلہ ہے, بولنا نہیں آتا ہمیں. خدا نہ خاصہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی ریسکیو نہیں بلوا سکتا کال کر, نہیں بلاتا. بالکل بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ والا بھی. اس چیز کو بھی ہمیں آگے لے کے آنے کی ضرورت ہے, اور میرا کام یہی ہے. خیر میں کر رہا ہوں. دیجیے گا مائک. ندیم صاحب بہت شکریہ, ونس اگین تھینک یو کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کو, ہمارے دیکھنے سننے والوں کو, اور اپنے گاؤں کے حوالے سے اور پورے پاکستان کے حوالے سے آپ نے کافی اچھی اور قیمتی معلومات ہمیں دی. بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے, تو اس کے لیے بہت شکریہ, میں تہہ دل سے مشکور ہوں. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ندیم مغل مقصود, اور انہوں نے اپنا جو لائف جرنی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. انٹرویو دیتے ہوئے کسی قسم کی انہیں کنفیوژن بھی نہیں ہوئی. باقی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں شروع میں, لیکن یہ شروع میں بھی نہیں ہوئے. اس کے لیے میں نے داد دیتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے جو بھی بات چیت کی الحمدللہ آپ نے سنی, اور کافی قیمتی اور معلوماتی بات چیت تھی. یقیناً آپ نے بھی کافی کچھ دیکھا ہوگا. ابھی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہ بھی نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا. لاسٹ پہ میں اپنے کیمرہ مین اپنے بیٹے علی شیر کو کہوں گا کہ وہ گھمائیں گے اور دکھائیں گے. تو ضرورت ہمیں اس سمر کی ہے کہ ہم صرف باتوں میں نہیں, اپنے آپ کو ویسے بھی بہتر کریں. ہم ایک قوم بنیں, ہم حکومت پہ نہ ہر چیز چھوڑیں, اپنے زور بازو پہ بھی اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا, ریحان فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ لائیو انٹرویو تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان خوشحال ہو, اور اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.